السلام علیکم۔ کیا حال چال ہیں؟ سب کے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج میں آپ کے لیے ویڈیو لے کے آیا ہوں بانی چشتیاں حضرت بابا تاج سرور رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی، جو کہ واقعہ ہے ایشیا کے دوسرے بڑے قبرستان کے اندر۔ اس کی ہسٹری میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی، تو یہ ہے مزار بابا تاج سرور رحمۃ اللہ علیہ کا، جو کہ پوتے ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جو پاک پتن شریف میں جن کا مزار ہے، جو مشہور ہیں بابا فرید گنج شکر کے نام سے، یہ ان کے پوتے ہیں۔ یہ 1179 کو پیدا ہوئے تھے اور 1266 میں ان کا وصال ہوا تھا۔ ان کی ہمارے چشتیاں میں ان کو بانی چشتیاں کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اس کا نام سب سے پہلے چشت نگر رکھا گیا تھا، کیونکہ یہ سلسلہ چشتیہ سے ان کا تعلق ہے، اسی لیے پھر ان کا نام جو ہے وہ چشت نگر رکھا گیا تھا، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ چشتیاں بن گئے۔ آئی تھنک یہ ایک فارسی میں لفظ ہے، جیسے پاکستان، افغانستان، تاجکستان، اسی طرح ہمارے چشتیاں کو بھی جنہوں نے شارٹ کر کے فارسی میں اس کو چشت نگر کو چشتیاں کر دیا تھا۔ یہ جو آپ بلیک ڈاٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں قبر میں، یہ بابا تاج سرور رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے۔ میں جب سے ہوش سنبھالا ہے، میرے دادا ابو کی ڈیتھ ہوئی ہے، میں یہاں پہ کنٹینیوسلی آتا ہوں۔ ایوری فرائیڈے آتا تھا سعودی عرب جانے سے پہلے، اور سعودی عرب آنے کے بعد تو پھر میں تھوڑا سا ختم ہو گیا۔ ابھی دوبارہ پاکستان آ کے تو ان کی قبر پہ جب بھی آتا ہوں میں تو ان کی قبر پہ ضرور جاتا ہوں۔ ہم جب چھوٹے تھے تو اپنے والد صاحب کے ساتھ شب میں برات اور شب قدر کی رات کو ہم لوگ یہاں پہ آ کے صلاۃ تسبیح کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے، اور اپنے پیاروں کی قبر پہ فاتحہ خوانی کہا کرتے تھے۔ یہاں پہ اور بھی بہت سارے بزرگ ہیں، ان کی بھی ہسٹری میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے لے کے آتا رہوں گا۔ اور یہ اس کی جو مسجد ہے وہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے۔ جی، تو یہ ہے ہمارے چشتیہ میں واقع ایشیا کا دوسرا بڑا قبرستان اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک اندازے کے مطابق 3 لاکھ سے بھی زیادہ قبریں ہیں۔ یہ ہے وہ قدیمی چشتیاں کا قبرستان۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ بابا تاج سرور رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی کرامت کا واقعہ ایک سناتا ہوں۔ کرامت کہہ لیں یا معجزہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ نظر آتا رہتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب چشتیاں کی بنیاد رکھنے سے پہلے جو بابا جی ہیں، بابا تاج سرور صاحب، وہ اسی قبرستان میں عبادت میں اپنا ٹائم گزارا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ پاس ہی 2 بچے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں بابا جی کتنے بڑے بزرگ ہیں، ہم ایک پلان کرتے ہیں۔ ایک بچہ جو ہے وہ کہتا ہے میں مرنے کا ناٹک کروں گا، اور دوسرا کہتا ہے کہ میں بابا جی سے جا کے کہوں گا کہ یہ بچہ فوت ہو گیا، آپ اس کی نماز جنازہ کروا دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، ایک بچے نے مرنے کا ناٹک کیا اور دوسرا جا کے بابا جی سے کہتا ہے کہ یہ بچہ فوت ہو گیا، آپ اس کی نماز جنازہ کرا دیں۔ ساری ضروریات پوری کرنے کے بعد جب بابا جی نے اس کی نماز جنازہ کے لیے صف بندی کروائی اور انہوں نے اجازت طلب کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہ اجازت ہے جنازہ پڑھنے کی، انہوں نے یہی سوال 3 دفعہ دہرایا تو بچے نے کہا جی اجازت ہے۔ جب اجازت مل گئی تو انہوں نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ پڑھانے کے بعد جیسے ہی سلام پھیرا تو وہ جو بچہ نماز سے جنازہ ادا کر رہا تھا اس نے ساتھ ہی ہنسنا شروع کر دیا، ہم تو مذاق کر رہے تھے، آپ کوئی بزرگ نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، یہ بچہ تو زندہ ہے، یہ تو فوت ہی نہیں ہوا۔ تو اس نے اپنے ساتھی کو اٹھانا شروع کیا تو وہ بچہ اٹھے ہی نہ۔ جب اس نے 1-2 دفعہ کیا تو وہ نہ اٹھ سکا، تو پھر پتہ یہ چلا کہ اس کی روح پرواز کر چکی ہے۔ جب بابا جی اجازت طلب کر رہے تھے اس ٹائم کہا جاتا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ جان نکال رہے تھے اس بچے کی۔
اسی دوران ہی وہ اجازت طلب کر رہے تھے، اور جیسے ہی انہوں نے جان نکالی تو فرشتوں کی طرف سے ان کو مل گیا سگنل کہ آپ پڑھا دیں نماز جنازہ، تو انہوں نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کو، اپنے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتے رہتے ہیں۔ ان بچوں نے مذاق کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بزرگوں کی عبادت کی لاج رکھتے ہوئے ان پہ پردہ ڈال دیا، ان کی بات سچ کر دی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت ضروری ہے۔ نماز پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں، اپنے پیاروں کی قبروں پہ ضرور زیارت کیا کریں۔ وہ لوگ انتظار کرتے ہیں ہماری مرنے کے بعد، ان کے لیے ہماری دعائیں اور عبادتیں ہی ہیں جو ان کے کام آئیں گی۔ اپنے پیاروں کا، چھوٹوں کا خیال رکھیں، بڑوں سے ادب کریں، چھوٹوں سے پیار کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔